الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قتل ہوں گے قاتل سے تیری خوشی اس بات کی ہے، آج اترائے ہوئے پھرتے ہیں مرنے والے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پیغام جو ملا تھا حسین ابن علی کو، خوش ہوں وہی پیغام خدا میرے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو حضرت مولانا شہزاد صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہم سب کو ایک عظیم نسبت پر جمع کیا۔ مفتی عرفان صاحب، مفتی سہیل صاحب، حضرت مولانا شبیر صاحب اور ان کے احباب نے یہ مناسب سمجھا کہ دلی کی سرزمین پر جمنا پار کے علاقے میں مسجد القریش کی طرف دور حاضر میں مسلمانوں کو پکارا جائے اور انہیں یہ بتایا جائے کہ شہادت کیا ہے، شہادت اسلام میں کتنا اونچا مقام رکھتی ہے، اور پھر تاریخ اسلام کیسے کیسے شہیدوں سے لبریز ہے۔ لہذا یہ سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے، کل بھی جاری رہے گا اور پرسوں تک چلے گا۔ میری قسمت میں آج سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اور اسلام کے عظیم سپہ سالار خلیفہ دوم رسول اللہ کے زمین پہ وزیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا تذکرہ کرنے کی سعادت نصیب میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج اس تذکرے کی بدولت، آج اس تذکرے کی نسبت سے
موت بھی شہادت کی نصیب فرمائے۔ اس لیے میں نے آج بیٹھتے ہی اس شہادت کی آرزو خود کر کے اور آپ کو اس میں شامل کر کے اس آرزو میں شامل کیا ہے جو آرزو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھر رہی، جس کے لیے آپ نمازوں میں دعا کرتے رہے اور جس کے لیے آپ نے اپنی زبان سے جو کلمات جاری کیے وہ حدیث کا حصہ بن گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بن گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ان الفاظ کو دہرایا۔ آپ نے کہا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں چاہتا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، پھر مجھے زندگی مل جائے، ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر قتل کر دیا جاؤں، ثُمَّ أُحْيَا، پھر مجھے زندگی مل جائے، ثُمَّ أُقْتَلَ، پھر قتل کر دیا جاؤں، یعنی مجھے زندگی ملتی رہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہادت کا جام پیتا رہوں اور میں اپنے لہو میں نہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتا رہوں۔ یہ کس کی آرزو ہے؟ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے۔ لہذا یاد رکھیے، لفظ شہادت قرآن کی اصطلاح ہے، لفظ شہادت حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس لیے یہ وہیں پر استعمال ہوگی جہاں قرآن نے اجازت دی ہے اور جہاں حدیث نے اجازت دی ہے۔ لیکن پہلے آپ کو شہادت کو سمجھنا، اسلام میں شہادت کسے کہتے ہیں اور شہید کون کہلاتا ہے؟ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں علم اخبارات پڑھاتے ہیں، ہمارا ٹیچر اور ہماری ٹیچنگ کرنے والا جو ذریعہ ہے وہ اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن ہے، اس سے آگے بڑھیں تو انٹرنیٹ ہے۔ یہ پوچھنا ہوگا قرآن سے کہ قرآن تو بتا شہید کون ہے؟ اے رسول اللہ آپ بتائیے کہ شہید کون ہے؟ کیا ہم ہر کسی کو شہید کہہ سکتے ہیں؟ ہم جب اخبار پڑھتے ہیں تو جو بھی مار دیا جائے، اس کے پاس چاہے ایمان کی دولت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس اسلام ہو یا نہ ہو، اس کی موت کفر پر ہوئی ہو، وہ شرک کرتا ہوا مرا ہو، مگر اخبارات اسے بھی شہادت کا خطاب دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بھی محترمہ شہید ہو گئی تھی اور یہ محترم بھی شہید ہو گئی۔ شہید اور شہادت کیا ہے؟ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے آقا بتائیے، ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ دنیا اسے بہادر کہے، اس کی شجاعت اور بہادری کے دن کے بجائے جائیں، کیا اللہ کے رسول وہ اگر مر جائے تو شہید کہلائے گا؟ ایک شخص اپنی قوم کے لیے لڑتا ہے کہ میری قوم جنگ میں نکلی ہے، اسے شکست نہ ہو جائے، کیا اسے شہید کہا جائے گا؟ ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ مجھے مال اور دولت اور لوٹا ہوا سامان مل جائے، تو کیا اس کو بھی شہید کہا جائے گا؟ نوٹ کرو، دل و دماغ پر، دل اور دماغ کی ڈائری پر، موبائل کی میموری میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، اور ایک جگہ فرمایا فہو شہید، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے، اس سے مقصد اس کی قوم کا جھنڈا نہیں ہوتا، اس سے مقصد اس کا اظہار بہادری نہیں ہوتا، اس سے اس کا مقصد مال غنیمت نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور اگر وہ مارا جاتا ہے تو شہید۔ لہذا لینن اور مارکس کے جھنڈے اٹھاتا ہوا مارا جانے والا، قومیت کے جھنڈے اٹھا کر مر جانے والا، دار الحرب و دار الکفر کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا،
دنیاوی اعتبار سے اخبار کی نوک پر تو وہ شہید ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شہید نہیں ہو سکتا۔ میدان جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ایک شخص کبھی ادھر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی ادھر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی ادھر دشمنوں کو قتل کرتا ہے، اور اس کے بعد زخمی ہو کے زمین پہ گر پڑتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا غازی ہے، اگر مر جاتا ہے ان زخموں پر تو شہید کہلائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھہرو، انتظار کرو آخری وقت۔ زخموں کی برداشت نہ کر سکا، تاب نہ لا سکا، تھوڑا سا آگے بڑھا، تلوار اٹھائی اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی گردن کاٹ لی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں نے کہا نہ تھا کہ ابھی فیصلہ مت کرو، جہنم میں گیا، خودکشی کر لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے نہیں آیا تھا، یہ اپنی قوم کے وقار کو گرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس لیے آیا تھا، لہذا اس نے مدد تو کی مسلمانوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينصر دینہ برجل فاسق، اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی کسی فاسق سے، کسی کافر سے بھی اپنے دین کی نصرت کرا لیتا ہے، مگر اس کا ٹھکانہ جنت نہیں دی، جہنم میں۔ لفظ شہادت اور شہید بالکل ایسی ہی اصطلاح ہے جس طرح صلاۃ، حج اور زکات۔ نماز کسے کہیں گے؟ جو ابھی آپ نے ادا کی ہے یہ نماز کہلائے گی؟ کیا اس طرح رکوع سجدے کوئی بے ایمان کر لے تو اسے بھی نمازی کہا جائے گا؟ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا نا، چاہے وہ کتنا ہی کہے کہ میں نے بھی رکوع اور میں نے بھی سجدہ کیا، اس کی نماز نہیں کہلائے گی۔ جس طرح حج ایک مومن کا ہو سکتا ہے، کفر کی غلاظت لیے ہوئے چوری چھپے اپنا نام پاسپورٹ میں غلط لکھوا کر اگر کوئی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا کر چلائے تو اسے حاجی نہیں کہا جائے گا، اسے حج کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا یاد رکھیے شہادت صرف مومنین کو ملتی ہے، اور اس مومن کو جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے پرچم کو تھامنے کے لیے نکلتا ہے، جو کافر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے وہ شہید حقیقی کہلاتا ہے۔ اب قرآن ان کے بارے میں 2 مقام پہ فرماتا ہے، میں آتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو سن لیجیے۔ ہم جسے قتل کہتے ہیں قرآن اسے قتل نہیں کہتا، بلکہ قرآن کریم نے ایک مقام پر کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جب احد میں 70 صحابہ قتل کیے گئے اور جب بدر میں 14 صحابہ نے شہادت کا جام پیا تو مدینے کے منافقین نے کہا یہ مر گئے، ان کے نبی نے انہیں مروا دیا، ان کے رسول نے انہیں کٹوا دیا۔ اس وقت قرآن کریم نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، مر نہیں گئے، قتل کیے گئے۔ گویا قتل کرنے والا کوئی اور ہے، قاتل کوئی اور ہے، انہیں اپنی موت نہیں آئی، یہ مردہ نہیں ہے وَلَحْيَا، بلکہ یہ زندہ ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہاں کہا کہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو جانے والے کو مردہ نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، جو قتل کر دیے گئے ہوں، انہیں مردہ مت سمجھنا، ذہن میں بھی مردہ مت سمجھنا کہ یہ مار دیا گیا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل عند ربهم يرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انہیں روزی ملتی ہے، فریحین
فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں جنت کی وادیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں جنت کی حوریں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں ٹھہرنے کے لیے اپنے عرش کے نیچے کی تندیلیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں پوری جنت میں گھومنے کے لیے سبز پرندے عطا فرمائے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر خوش ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں لے آیا ہے۔ اور مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص قسم بیان کی ہے ان کی یہی شان ہے۔ آپ کہتے ہیں نا دنیا میں کہ بھائی فلاں آدمی تو مرد ہے، اس میں تو مردانگی کے آثار ہیں۔ قرآن کریم مومنین میں سے جن کو مرد کہتا ہے ان کی دو شانیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ من المؤمنین رجال، مومنین تو بہت سے ہیں، دعوے ایمان کے کرنے والے بہت سے ہیں، لیکن مرد زمانہ کون ہیں؟ مرد زمانہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ فمنهم من قضى نحبه، لہذا کچھ تو اپنی مدت کو پورا کر چکے، اپنے عہد و پیمان کو پورا کر چکے، ومنهم من ينتظر، اور کچھ وہ ہیں جو اس گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ کون سا وعدہ؟ آؤ یہ بتا دیں کہ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں۔ شہادت کے معنی ہے گواہی دینا۔ عدالت میں بھی شہادتیں ہوتی ہیں، جب کیس چلتا ہے تو شہادت پہ چھوٹتا ہے۔ شہادت گواہی کو کہا جاتا ہے۔ شہید کے معنی ہے گواہی دینے والا، یہ گواہ۔ شہید کو شہید اس لیے کہا جا رہا ہے چاہے وہ عمر بن خطاب ہوں یا علی مرتضی ہوں، عثمان غنی ہوں یا سیدہ حسین ابن علی ہوں، وہ قادسیہ کے شہید ہوں یا یرموک کے شہید ہوں، وہ حضرت حابیل شہید ہوں یا دور حاضر کے شہداء ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو شہید کیوں کہتا ہے؟ اس سے میت کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کے احکامات الگ کیوں ہیں؟ اس کے جسم سے کپڑے کیوں نہیں اتارے جاتے؟ اس کے جسم سے خون کو کیوں نہیں دھویا جاتا؟ اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی جاتی اور اسے غسل کیوں نہیں دیا جاتا اگر وہ پاکی کی حالت میں شہید ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے یہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ گواہی دی ہے اس نے اپنے خون سے، اپنے لہو سے، وہ گواہی جو یہ اللہ اکبر کہہ کے مسجد کی میناروں سے دیتا تھا اور کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب تک اس کی زبان چلی، زبان سے گواہی دیتا رہا، جب التحیات میں بیٹھا تو اس نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اس کے بعد جب آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس نے شہادت کی انگلی اٹھا دی اور شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا روئے زمین پر کوئی طاقت نہیں ہے جس کے سامنے سر جھکایا جائے، روئے زمین پر کوئی طاقت نہیں ہے جس کے سامنے اپنا سر جھکایا جائے، لہذا جب دنیا کی ظالم اور جابر طاقتوں نے اس سے کہا کہ سر جھکاؤ اور ہمارے قانون کو تسلیم کرو تو اس نے کہا یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جسم کے لہو سے قطرے بہ سکتے ہیں، لہذا اب تک میں زبان سے گواہی دیتا تھا اور اب میں اپنے خون کے ہر قطرے سے گواہی دیتا ہوں، لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ گواہی دے دی اس نے اپنے لہو سے، گواہی دی اس نے اپنے خون کی بوندوں سے، لہذا حقیقی شہید کا خون زمین کبھی چاٹ نہیں سکتی، کبھی اس کے خون کو میلا نہیں کر سکتی، کبھی اس کے خون سے بدبو نہیں اٹھ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، امام بخاری نے جمع فرمایا اور کہا لا یکلم احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یکلم فی سبیل اللہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زخم کھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس نے اس کے راستے میں زخم کھایا ہے۔ نیت کے جاننے والے میں اور
اور آپ نہیں ہیں. نیت ناپنے کا پیمانہ آج تک کوئی دنیا کا سائنسی آلہ ایجاد نہیں کر سکا جو نیت کو دیکھ لے کہ میری نیت کیا ہے اور آپ کی نیت کیا ہے. لہذا امام بخاری جب اپنی بخاری کو شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. لہذا میں اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے لیے شہید نہیں ہوا، یہ مال غنیمت کے لیے نہیں ہوا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے اس کے راستے میں زخم کھائے ہیں اور کون اس کے راستے میں زخمی ہوا ہے. الا جاء یوم القیامہ، مگر قیامت میں اس حال میں آئے گا واللون لون الدم والریح ریح المسک، اس کا خون کی طرح سرخ و تازہ ہوگا اور اس خون سے مشک و عنبر کی مہک آ رہی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت میں کشور کشائی. دنیا غلط کہتی ہے. اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہے تو اس کی آرزو ہی شہادت ہے، اور اگر کوئی آرزو نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں، منافق ہے. آئیے تذکرہ کرتے ہیں امام الشہداء کا، سید الشہداء. شہداء شہید کا پلورل اور جمع ہے. ایک کو شہید کہتے ہیں، زیادہ کو شہداء. جیسے ایک کو عالم کہتے ہیں، زیادہ کو علماء. ایک کو خطیب کہتے ہیں، زیادہ کو خطبہ. اسی طرح امام الشہداء کا صحرا کس کے سر پہ بنا ہے؟ شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی. آج کا موضوع اشتہارات پر دو ہی شہیدوں کا ذکر ہے، ایک سیدنا عمر اور ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور یہ وہ آپ کے عزیز چچا ہیں جنہوں نے مکے ہی کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے ایمان اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی عجیب و غریب ہے. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکے میں سارے مسلمان بس سر چھپا کے رہتے تھے، سر دبا کے رہتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا اس پر وہ کچھ نہیں کہتے تھے. ہمیں شاید سیرت اس طرح لگتی ہے کہ مکہ میں مسلمان رہتے تھے اور جو ان کو چاہتا کچھ کہہ دیتا، اور مسلمانوں کے زبان منہ میں نہیں تھی اور وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. آؤ سنو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار پر نکلے ہوئے ہیں اور یہاں ابو جہل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج حرم میں نہ جانے کچھ کہہ رہا ہے. کچھ ایسی باتیں کہیں جو ناقابل برداشت تھی. ایک عورت ان باتوں کو سن رہی تھی. جب حضرت حمزہ آئے تو اس عورت نے کہا اے حمزہ، تمہاری زندگی پہ آج افسوس ہے مجھے کہ محمد رسول اللہ کے چچا ہوتے ہوئے تم اپنے یتیم کے دشمنوں پر قہر کیوں نہیں بن جاتے؟ اس کے کئی چچا ہوں، عباس جیسا چچا ہو، حمزہ جیسا چچا ہو، اور تمہارا بھولا بھالا بھتیجا آج ابو جہل کی جلی کٹی سن رہا ہو. کاش اگر آج عبداللہ حیات ہوتے اور وہ یہ دیکھ لیتے کہ میرے بیٹے کی طرف ابو جہل نے زبان چلائی ہے تو وہ ابو جہل کو جواب دیتے. بس حضرت حمزہ کا خون جوش میں آ گیا اور حضرت حمزہ نے کہا کہاں ہے ابو جہل؟ کسی نے بتایا حرم میں بیٹھا ہوا ہے. اسی وقت گھوڑا دوڑاتے ہوئے حرم میں پہنچے اور حرم میں پہنچتے ہی گھوڑے سے کود پڑے اور کودتے ہی اپنی کمان کاندھے سے نکال کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹا اور خون باہر نکلا. اور اس کے بعد کہا ابو جہل سن، آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کو کچھ کہا تو تیری زبان کاٹ کر تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں گا. اور تو سمجھتا ہے کہ میرے بھتیجے کا کوئی نہیں ہے. میں آج تیری موجودگی میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کرتا ہوں. بس پھر کیا تھا؟ طاقت و توانائی ملی اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے یاد پشتیبان اور سہارا ملا. اللہ اکبر. یہ چچا سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہے، ایمان کی حالت میں رہے. وہ واقعہ آپ نے
علماء کرام سے سنا ہے کہ جب عمر اپنی بہن سے پچھاڑ کھا کر اور اپنے بہنوئی سے شکست کھا کر اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر تبدیل ہو کر جب دار ارقم کی طرف چلے تو چند صحابہ دار ارقم میں چھپے ہوئے تھے. جب حضرت عمر کو آتا ہوا دیکھا تو عمر کے نام سے تو بچے سو جاتے تھے, عمر کے نام سے تو مکہ دہلتا تھا, عمر کے خاندان سے لوگ کانپا کرتے تھے. کمزور صحابہ کے دل منہ کو آ گئے اور ڈرنے لگے کہ عمر آ رہا ہے, نہ جانے آج کیا ہوگا اور وہ کس کس پہ تلوار چلائے گا. حضرت حمزہ نے تمام صحابہ سے کھڑے ہو کر کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر عمر ٹھیک اور نیک ارادے سے آیا ہے تو اندر داخلے کی اجازت ملے گی, اور اگر اس کے ارادے غلط ہیں تو میرے بھتیجے تک اس کے پاؤں تو درکنار اس کے قدم بھی نہیں پہنچ پائیں گے, اور اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے دار ارقم سے باہر. یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, اسلام کا شعر و سکوت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جرنیل تو آیا جس سے آدھا مکہ تھرا رہا تھا, ایک کی اور تلاش تھی, ایک کی اور تلاش تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلائی, ہاتھ پسارے اور کہا اللہ تبارک و تعالی اسلام کو قوت دے دے. دو لوگوں پر میری نظر ہے, عمرو بن ہشام پر یا عمر ابن خطاب پر. دونوں ہی ایک اعتبار سے عمر تھے. عربی میں جب عمر کے آگے واو لگ جاتا ہے تو وہ عمر ہو جاتا ہے, اور اگر واو نہ لگائیں تو عمر پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ غلطی سے اس عمر کو عمرو پڑھتے, جنہیں پڑھنا نہیں آتا کہتے عمرو. عمر اور عمر, عمر تھا ہشام کے بیٹے کا نام جسے بعد میں ابو جہل کا خطاب ملا. عمر تھا خطاب کے بیٹے کا نام جسے بعد میں فاروق کا خطاب ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کہا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب او بعمر بن ہشام, اے اللہ اسلام کی جھولی میں ایک دے دے, یا تو عمر ابن خطاب کو دے دے. چچا حضرت حمزہ کے آنے کے بعد اب ہمارے حوصلے بڑھ چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی علل اعلان خانہ کعبہ کے اندر جا کر تجھے سجدہ کریں, تیری عبادت کریں, ہم ابراہیم کی سنت کو پھر سے زندہ کریں. یہ دعا مانگی کہ اگلے ہی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب کو آپ کے قدموں میں ایمان کی حالت میں پہنچا دیا. ادھر حضرت حمزہ ہیں, ادھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا حمزہ اب دیری کس بات کی ہے, ایک طرف تم ہو دوسری طرف میں ہوں, تم پیچھے قافلے کے کھڑے ہو جاؤ یا آگے کھڑے ہو جاؤ. ہم 40 اس وقت مسلمان ہو چکے ہیں, محمد رسول اللہ کو 20 کے بیچ میں رکھیں گے, اور اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے ابو جہل کے گھر سے گزرتے ہوئے ہم خانہ کعبہ میں جا کر پھر نماز عشاء ادا کریں گے, اور جو ہمارے سامنے آئے گا ہم اسے بتا دیں گے کہ اب قافلہ اسلام کو تم نہیں روک پاؤ گے. اس کی ایک طرف حمزہ ہے, دوسری طرف عمر ہے, اور بیچ میں محمد رسول اللہ. الحمدللہ آج انہی اسلام کے دو جرنیلوں کا آپ تذکرہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ابتدا اس طرح ہوئی, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے چلے گئے اپنے بھتیجے کے آگے پیچھے, اور پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں مسلمان پہنچ گئے. پہلی جنگ مدینے کی سرزمین پر بدر میں ہوئی جو کفر کی طرف سے مسلط کی گئی تھی, اور ابو جہل نہیں آنا چاہتا تھا واپس, اور جب اس نے لوٹنے سے منع کر دیا تو میدان کارزار گرم ہوا. پہلے زمانے میں مقابلہ اس طرح ہوتا تھا کہ پہلے ایک آدمی یا 2-3 آدمی نکلتے تھے, ان کے مقابلے پر مقابلے نکلتے تھے. پھر ان کے قتل کے بعد ایک عمومی اعلان ہلہ بولنے کا ہوتا تھا, دو بدو جنگ ہوتی تھی. پہلے مقابلے کے لیے عتبہ بن ربیعہ, اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بیٹا ولید, یہ 3 نکلے, اور تینوں نے نکل کر آواز لگائی حل من مبارزین, اکڑی ہوئی گردن کے ساتھ فرعونیت کے لہجے میں تکبرانہ انداز میں کہا کون ہے ہمارے مقابلے پر نکلنے والا. تو حضرت افرا کے بیٹے عوف اور معاذ اور عبد
عبداللہ بن رواحہ نکلے، کہا ہم ہیں تمہارے مقابلے کے لیے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا نحن رقت من الانصار، ہم مدینہ کے انصار ہیں، لہذا ہم آپ سے مقابلہ چاہتے ہیں۔ تو عتبہ نے اور شیبہ نے کہا تم ہمارے برابر کے نہیں ہو، ہم تو قریش سے لڑنا چاہتے ہیں، اہل مکہ آئیں اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے، تم کیا ہو تمہارے سامنے۔ اور پھر محمد رسول اللہ سے پکار کر کہا اخرج یا محمد الینا اطفاءنا، ہمارے برابری کے لوگ بھیجو، ہم اپنے برابر والوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے قریش نکلو ان کے مقابلے کے لیے، اپنے اس نبی کی مدد کے لیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اے حمزہ چچا آپ نکلو، اور اے علی آپ نکلو۔ آپ نے اپنے خاندان سے، ایک آپ کے چچا حضرت حمزہ ہیں اور دوسرے آپ کے چچا داد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تیسرے عبیدہ بن حارث ہیں، یہ نکلے۔ تو عتبہ اور شیبہ نے کہا کہ ہاں اب ہوگا مقابلہ۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مقابلہ ہی کیا تھا، چند سیکنڈ کے اندر باطل نے اور کفار نے دیکھا اور صحابہ نے بھی دیکھا کہ حضرت علی نے اپنے مد مقابل کی گردن فضا میں گیند کی طرح اڑا دی، اور حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو زمین پہ تڑپا دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ ہوا اور وہ جنگ میں زخمی ہوئے، اور وہ ان کا دشمن ان پہ غالب آنے والا تھا کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اسے بھی ٹھنڈا کر دیا۔ عبیدہ بن حارث میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مد مقابل کو ختم کر کے یہ پیغام دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اگر میں ساتھ ہوں تو میرا بھتیجا، میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد پھر مارکہ کارزار ضرب ہوا، یہاں تک کہ ان کے 70 قتل ہوئے، 70 گرفتار کیے گئے، اور پورے مکہ میں سب ماتم مچی۔ لیکن اس کی انتقام کی آگ تمام اہل مکہ پر چھا گئی۔ ابو سفیان جس کو ابو جہل کے قتل کے بعد اپنا سردار بنایا گیا، اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لے لوں گا تب تک اپنے سر میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ اہل مکہ کو کہہ دیا گیا کہ تم میں کوئی ناچ گانے کی محفل میں نہیں جائے گا، کہہ دیا گیا کہ تم میں کوئی شخص اپنے مرنے والوں کو روئے گا بھی نہیں، ماتم بھی نہیں کرے گا۔ انتقام کی آگ بھڑکتی رہی، اور ٹھیک 1 سال تک آگ بھڑکانے کے بعد وہ پھر تیاریاں کرنے کے بعد احد کے میدان میں نکلے۔ اس وقت ہندا کو بہت غم تھا، ہندا ابو سفیان کی بیوی ہے، کیونکہ اس جنگ میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں اس کا باپ بھی مارا گیا تھا اور اس کا بھائی بھی مارا گیا۔ تو عتبہ کی بیٹی ولید اس کا بھائی تھا، تو اپنے بھائی اور اپنے باپ کا غم اسے بار بار ستا رہا تھا۔ مکے میں ایک شخص تھا جبیر بن مطعم کا غلام، جس کا نام وحشی تھا، اور وہ ایک حبشے کا غلام تھا، وہ نیزے بازی میں بہت ماہر تھا۔ جبیر بن مطعم کا چچا بھی اس میں مارا گیا تھا۔ تو جبیر بن مطعم نے بھی یہ کہا تھا اس وحشی سے، یہ بہت مشہور نیزے باز تھا، اگر اس سے یہ کہا جاتا کہ انسان کی آنکھ میں نیزہ مار دے تو وہ آنکھ ہی میں نیزہ مارتا، اگر اس سے کہا جاتا کہ صرف ناک کے اندر نیزہ لگے، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ ہو، تو وہ ناک میں نیزہ مارنے پر قادر تھا۔ عورتوں کی چوٹیوں میں جو سوراخ بنا لیا جاتا ہے اس کے اندر سے نیزے کو اتار دیا کرتا تھا۔ لہذا اس نے تو کہا اگر تو نے حمزہ کا قتل کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور ادھر ہندا نے یہ کہا کہ اگر تو نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تو میں تجھے اتنا سونے سے نوازوں گی، میں تجھے اتنا مال اور دولت دوں گی۔ لہذا اسے دونوں طرف سے انعامات کے وعدے کیے گئے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے، وہ تو غلام تھا، اسے مطلب تھا اپنا قتل کرنا اور اس کے بعد اسے انعام پانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شہادت دیتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کو اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے۔ میدان جنگ میں احد میں ابتدا میں تو مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، وہ
وہ سب شکست کھا کے بھاگنے لگے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے سامنے ایک پہاڑ پر، ایک دوسرے چھوٹے پہاڑ پر 50 صحابہ کا دستہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہاں سے ہٹ کے مت جانا جب تک میں تمہیں واپس نہ بلاؤں۔ اگر ہم تڑپتے ہوئے بھی نظر آئیں تو بھی تم یہیں ڈٹے رہنا، اگر ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں تب بھی یہیں پر جمع رہنا۔ یہ جنگی نقطۂ نگاہ سے پہاڑی بہت اہم ہے، دشمن اسی کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا، لیکن جب صحابہ کا پلہ بھاری پڑا اور کفار بھاگنے لگے اور ان کی طرف سے ہلچل مچ گئی تو مسلمان ان کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ کسی نے تلوار اکٹھی کی تو کسی نے کسی کو غلام بنانا چاہا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے تو مال غنیمت ہمارے پاس زیادہ نہیں آ پائے گا۔ لہذا ان صحابی کے منع کرنے پر بھی وہ نیچے اتر آئے اور نیچے اترنے کے بعد وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ خالد بن ولید جو ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، ابھی وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ اسی طاق میں تھے کہ کب مجھے موقع ملے اور میں بھرپور حملہ کروں۔ بہت پہاڑ سے گھوم کے چکر لگا کر آئے اور انہوں نے اس دستے پر اٹیک کیا۔ 40 تو 10 صحابہ یہیں پر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، مگر اب جنگ کا پاسا پلٹ چکا تھا اور صحابہ تتر بتر ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اب دلیرانہ اور بہادرانہ اپنی شان کے جوہر دکھانا شروع کر دیے اور قسمیں کھائیں کہ اے بھتیجے، تیرے دین پر ہم جب تک زندہ ہیں کوئی تیر تجھ تک نہیں آنے دیں گے اور کوئی تلوار کی نوک تیرے سینے تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ حضرت حمزہ مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت حمزہ اپنے مد مقابل کو زمین میں تڑپانے پر مجبور کرتے رہے۔ وحشی کو یہی تلاش تھی کہ مجھے تو حضرت حمزہ کا قتل کرنا ہے۔ اچانک وحشی نے چھپ کر جو اپنا نیزہ مارا تو وہ حضرت حمزہ کی ناک میں لگا اور یہیں سے حضرت حمزہ اور اس کے بعد اٹھ نہ سکے۔ ظاہر ہے کہ حضرت حمزہ ان کی نظروں میں خار بن کے کھٹک رہے تھے کہ یہی وہ دلیر و بہادر ہے جس کے ہوتے ہوئے ہم پچھلی جنگ بدر ہار چکے تھے، لہذا آج ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت حمزہ کے ٹھنڈے جسم پر انہوں نے تلواریں چلانا شروع کی، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی اور جب آپ کے پاس آئی تو اس نے اپنی جیب سے خنجر نکالا اور خنجر نکال کر آپ کے سینے سے دل نکال لیا اور کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ اسے چبانا چاہتی تھی لیکن حلق سے نہ اترا تو اسے تھوک دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکالا، آپ کی ناک اور کان کاٹے اور آپ کے جسم کے حصوں کا ہار بنا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وحشی نے کہا مجھے تیرا زیور چاہیے، تو اس نے وہ ہار جو حضرت حمزہ کے ناک اور کان کا بنایا تھا وہ وحشی کو دے دیا۔ وحشی نے کہا مجھے یہ زیور نہیں، جس سونے اور چاندی کا اور جس ہار کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ ہار مجھے دے دے۔ دشمنوں نے اتنی جلن اور جھلس نکالی کہ حضرت حمزہ کے جسم کے تیڑا ٹکڑے کر دیے۔ جب محمد رسول اللہ اپنے چچا کی ناش کے قریب آئے تو ضبط کا امام، صبر کا امام ضبط نہ کر سکا، رحمت للعالمین ضبط نہ کر سکے، اور تاریخ و سیرت اور قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ محمد رسول اللہ نے کہا اے چچا، میں تمہاری لاش کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ جب تک تم جیسے 70 کافروں کی یہی حالت نہیں کر لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ ایک کے بدلے میں 70 انتقام ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اور وحی آئی، میرے محبوب آپ کا جذبہ اپنی جگہ، آپ کی غیرت و حمیت اپنی جگہ، آپ کا جوش اپنی جگہ، چونکہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ نمونہ اور ماڈل ہیں، لہذا اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی امت تو آپ کی سنت سمجھ کر اس سے آگے بڑھ کر کام کرے گی، لیکن نہیں میرے محبوب، لاش مرے ہوئے کو مارنا یہ بہادری کی علامت نہیں ہے، کسی لاش کو کھچیڑنا یہ تمہاری سنت نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی قسم کو واپس لو اور یہ مت کہو کہ ہم مرد مرے ہو تو بھی کان اور ناک کاٹ لیں گے۔ جہاں تک آپ کی تکلیف کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کی غیرت کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کے آنسوؤں کا تعلق ہے، تو جا
لاؤ میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کو امامت کا تاج دیتا ہوں اور وہ امامت شہیدوں کی ہوگی، لہذا تیرا چچا حضرت حمزہ کل قیامت میں یہ پہلے شہید سے لے کر اس امت کے آخری شہید تک سرداری کرے گا، اس کے بعد جتنے شہید آئیں گے وہ حضرت حمزہ کی قیادت میں قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمغہ بھی عجیب عطا فرمایا۔ سید الشہداء کو چونکہ ہم بھول گئے، یقیناً ہر شہید قابل تذکرہ ہے، اور کیوں نہ ہو، شہادت تو بعد کا مرحلہ ہے۔ جب شہادت کی طلب میں کوئی غازی نکلتا ہے، جب شہادت کی آرزو میں کوئی نکلتا ہے، اور وہ جس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، وہ جس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، دور حاضر میں آپ کہو گے گھوڑے تو ندامت، ارے دور حاضر میں بھی اگر کوئی سوار ہو تو آج ٹینکوں پہ جو سوار ہوگا، آج جو بختربند گاڑیوں میں سوار ہوگا، کل گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتا ہے۔ پڑھو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے۔ شہادت تو بعد کا مرحلہ ہے، یہ تو آرزوئے شہادت میں نکلے ہیں، یہ تو تمنائے شہادت میں نکلتے ہیں، جن کے گرد و غبار اڑنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں بیان فرما رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو اس راہ میں نکل گیا اس کی گرد و غبار جہاں تک اس کے جسم کو پہنچے گی، جہنم کی آگ تو درکنار، دھواں بھی وہاں تک نہیں پڑے گا۔ میرے عزیزوں، آئیے اب اسلام کے دوسرے جھرنے جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، پہلے ان کی زندگی کے کچھ روشن باب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہیرو یہی ہیں، یہی ہمارے ہیرو ہیں، انہی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، کالنجوم ستاروں کی طرح ہیں۔ یہ لفظ ستارہ چرایا گیا ہے آپ سے، لہذا آپ نے فرمایا میرے ستارے صحابہ کرام ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کو پکڑ لو جس کے پیچھے بھی تم چلنا شروع کرو گے وہ تمہیں جنت میں لے جائے۔ یہ ہیں ہمارے ستارے، جسے انگریزی میں ہیرو کہا جاتا ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ شیطان اپنے ستارے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں جو حقیقت میں کبھی بھی ہمارے ستارے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت پہ عمل کرنا فرض ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور تم پر میرے چاروں خلیفہ کی سنت پہ چلنا ضروری ہے، جو چاروں میرے خلیفہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خلفاء علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہ خلیفہ جو راشد ہیں، مہدیین جو ہدایت پر ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اسلام کا پہلا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو پچھلے 3 خلفاء کا انکار کر رہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم پر میرے ایک خلیفہ کی سنت پہ چلنا ضروری ہے، آپ لفظ خلفاء کہہ رہے ہیں، اور خلفاء کے ساتھ راشدین کہہ رہے ہیں، اور راشدین کے ساتھ آپ مہدیین کہہ رہے ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہیں، عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، علی مرتضیٰ چوتھے اور رابع خلیفہ ہیں۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقیت کے مقام پر تھے، انہیں حقیقی شہادت جو قتل اور زخم کی ہوتی ہے نہیں ملی، اس لیے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کی آرزو میں جیتے تھے۔ پہلے وہی بتائے دیتا ہوں تاکہ شہادت بار بار آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل احد پر کھڑے ہوئے۔ جبل احد ہلنے لگا، جبل احد جیسے ہلا آپ نے اس پہ پیر رکھ کر کہا استقیم یا جبل، اے پہاڑ ٹھہر، علیک نبی و صدیق و شہیدان،
تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید اس وقت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی دن سے مچلنے لگے، خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ کہا نبی صدیق تو ابو بکر ہیں، صدیق تو ابو بکر ہیں، نبی آپ ہیں، دونوں شہیدوں کو جو کہا ہے تو مجھے آپ نے شہادت کی بشارت دے دی ہے، عثمان تمہیں بھی شہادت کی بشارت مل گئی ہے، یقیناً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ آخر وہ شہادت کی آرزو کر رہے ہیں۔ کون شہادت کی آرزو کر رہا ہے؟ کہ جو ہجرت کے دن جب نکلا ہے تو اس نے ایک ایک کے دروازے پر جا کر کہا ابو جہل سن، میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو مجھے روک کر دکھا۔ ابو سلمہ کو روکنے والے، سہیب رومی کو روکنے والے، بلال کو روکنے والے، خطاب کا بیٹا ہجرت کر رہا ہے۔ عتبہ کے دروازے پر گئے، شیبہ کے دروازے پر گئے اور ایک سردار کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے روئے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کا سہاگ اجڑ جائے، عمر نکل رہا ہے ہجرت کے لیے، آئے وہ میرا راستہ روکے۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی نے چھپ کے ہجرت کی، کسی نے رات میں کی، لیکن حضرت عمر نے دن اعلان دن کے اجالوں میں ہجرت کی اور 20 ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا۔ کون ان پہ ہاتھ ڈال سکتا تھا؟ لیکن انہیں یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، مجھے شہادت ملے گی۔ علماء نے لکھا ہے اسی دن سے اپنی نماز میں اور اپنی دعا میں کہتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبی۔ اللہ اکبر۔ اس دعا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کر دیا۔ شہادت تو اس لیے مانگی کہ رسول اللہ نے مجدہ اور خوشخبری سنائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا اے میرے مولا مجھے شہادت چاہیے، لیکن شہادت کہاں چاہیے؟ شہادت قادسیہ کے میدان میں نہیں، شہادت مصر و شام میں نہیں، شہادت فلسطین میں نہیں، شہادت حمص اور حلب میں نہیں، شہادت خراسان میں نہیں، شہادت عراق و کربلا اور نجف میں نہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت بھی چاہیے، میں تجھ سے شہادت مانگتا ہوں، تیرے راستے کی شہادت چاہتا ہوں، واجعل موتی فی بلد حبیبک، لیکن شہادت بھی مدینہ میں، شہادت بھی طیبہ میں، شہادت بھی طابہ میں، شہادت بھی ارض مقدس میں، تیرے نبی کے پہلو سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت دینا تو شہادت مدینہ منورہ میں دینا، شہادت مجھے ارض قدس میں دینا، شہادت مجھے نبی کے قدموں میں دینا، شہادت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دینا۔ جب حضرت حفصہ نے اپنے ابا جان کو دعا کرتے ہوئے سنا تو حضرت حفصہ نے کہا اے عمر ابن خطاب، اے میرے والد، آپ پر کون ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ مدینہ اسلام کا قلب ہے۔ اس وقت تو حال یہ ہے کہ آرمینیا میں آپ کی فوجیں ہیں، آذربائیجان میں آپ کی فوجیں ہیں، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، ایران کے کسرا کا محل فتح ہو چکا ہے اور اس پر آپ کا اسلام کا پرچم لہرایا جا چکا ہے، وہ کون ہے جو آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکی نکل گئی اور کہا حفصہ تو میرے رب سے مجھے مایوس کرتی ہے، جس رب نے مجھے اپنے نبی کا غلام بنایا وہ رب مجھے شہادت بھی عطا کرے گا۔ اور میرا دل کہتا ہے کہ جب اللہ نے میری منشا کے مطابق کئی مرتبہ قرآن اتارا ہے، میرے ارادوں کو پورا کیا ہے، تو اللہ میری اس نیت کو بھی پورا کرے۔ یہ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے فیصلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور ججمنٹ آیا۔ یہ اذان جو آج ساری دنیا کی مسجدوں سے گونج رہی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں فرشتے نے آ کر سکھائی اور آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کلمات، یہ الفاظ مجھے فرشتے نے رات خواب میں سکھائے ہیں، چادر گھسیٹتے ہوئے آئے تھے۔ تو آج جو اذان کے کلمات آپ کہہ رہے ہیں، اور مؤذن جن الفاظ کو دہرا رہا ہے، یہ الفاظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سکھلائے گئے اور انہی الفاظ کو محمد رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے اذان قرار دے دی۔ آپ کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ مقام ابراہیم پر ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، لیکن نماز کیسے پڑھیں جب تک رکوع نہ آئے؟ دل میں آرزو ہے مقام ابراہیم پر امت سجدہ کرے،
ابراہیم کی یاد کو قائم کرے، شرک و بت پرستی کے دور سے نکل کر امت اس کو قائم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عمر تیرے دل میں خیال آیا ہے، لے میں جبریل کو بھیج کر اسے امت کے لیے حکم بنا دیتا ہوں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے طواف کرنے والوں اپنے 7ویں چکر کے بعد تم عمر کی نیت اور اس کے ارادے اور اس کی تمنا کے مطابق اپنے سروں کو جھکاؤ۔ یہ نماز بھی طواف کا واجب قرار دے دی گئی۔ اللہ اکبر! جب آپ نے یہ خیال کیا کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی زبان پر تو ایمان کا نعرہ ہے، جن کے لبوں پر تو اسلام کا کلمہ ہے، لیکن دل میں ان کے چور ہے، ان کے دل میں نفاق ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس مسائل پوچھنے نہیں آتے بلکہ وہ اپنے دل کی کھوٹ پہ کو لے کر آتے ہیں۔ آپ نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کاش پردے کا حکم آ جائے، منافقین سے دوری ہو جائے، کاش پر امہات المؤمنین کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے پردے کا حکم آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عمر تیرا ارادہ ادھر ہم کلام الہی اتار دیتے ہیں۔ آیات آئیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین من علیہن من جلابیبہن۔ آج کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم ہے کہ پردہ کریں، آج کے بعد عائشہ کو حکم ہے کہ وہ پردہ کریں، آج کے بعد نبی کی بیویاں اور نبی کی بیٹیاں اور تمام مسلمانوں کی بیٹیاں اور ان کی اولادیں جو زنانہ اولادیں ہیں وہ سب کے سب پردے کی چادر میں۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت حفصہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اے بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کیا کمی ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ارادوں کو آیات قرآنی بنا دیا اور میرے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا۔ وہ واقعہ آپ یاد کیجئے اور دوبارہ سے اسے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ جب ایک مسلمان جس کو ہم نام نہاد مسلمان کہیں گے وہ یہودی سے جھگڑا، اس کا کسی چیز کو لے کے جھگڑا ہوا، یہودی اور مسلمان محمد رسول اللہ کی محفل میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، لیکن مسلمان اس پہ راضی نہ ہوا، ابو بکر صدیق کے پاس آیا، آپ نے کہا جو فیصلہ محمد رسول اللہ نے فرما دیا بس وہی ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں سنا تھا۔ پھر پہنچا حضرت عمر بن خطاب کے پاس کہ آپ کی شان ہے وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ عمر اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہے، جب یہودی اور مسلمان کا مسئلہ آئے گا تو حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے اور یہودی سے حق چھین کر مجھے دلا دیں گے۔ حضرت عمر کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس اپنا فیصلہ لائے ہیں۔ یہودی بول اٹھا کہ فیصلہ محمد رسول اللہ نے سنا دیا ہے اور میرے حق میں کیا ہے، ابو بکر نے بھی یہی کہا ہے کہ حضور کا فیصلہ ہی قابل قبول ہے۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب مجھ سے فیصلہ کرانے ہی آیا ہے تو میں فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اپنے گھر کے اندر گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس مسلمان کے سر پر اس زور سے ماری کہ دھڑ الگ سر۔ اب تو کوہرام مچ گیا کہ مسلمان کا قتل کر دیا حضرت عمر، مسلمان کا قتل کر دیا، منافقین نے سر آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا ارادہ صلح کا تھا، وہ تو بیچارہ سچے دل سے گیا تھا، وہ چاہتا تھا کمپرومائز ہو جائے، وہ چاہتا تھا کوئی راہ نکلا۔ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا، حضرت عمر کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیوں آپ نے قتل کیا ہے؟ یہ ایمان کا دعوے دار تھا، یہ تو مسلمان تھا، یہ تو صاحب ایمان تھا، اور ایک مسلمان کا قتل آپ نے کیا ہے۔ قرآن کی آیت آپ پر لاگو ہوگی، کتب علیکم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد، لہذا اس کے وارث آپ سے قصاص چاہتے ہیں، اب آپ کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مطمئن ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا وہ مسلمان باقی کہاں رہ گیا ہے، وہ یہودی سے بدتر ہے، وہ عیسائی سے بدتر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے مسلمان کا قتل نہیں کیا ہے، میں نے مرتد کا قتل کیا ہے، میں نے اسلام سے پھر جانے والے کا قتل کیا ہے۔ ابھی فیصلہ ہونے کو ہے کہ جبریل اتر پڑے اور آ کر کہا محمد رسول اللہ تیرا رب قسم کھاتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم وہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جو اپنے جھگڑوں
جھگڑوں میں آپ کو حکم نہیں بناتے، آپ کو فیصل نہیں بناتے، اور فیصل بنانا ہی نہیں، فیصل بنانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ان کے دل میں تنگی بھی محسوس نہ ہو، ویسلموا تسلیما، تیرے فیصلے کو تسلیم کریں۔ عمر نے جس کا قتل کیا ہے وہ مسلمان نہیں، مرتد ہے۔ نبی اعلان کرو من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو۔ قانون بن گیا قرآن اور حدیث۔ کاش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو آج امت اپنے ذہنوں میں رکھتی تو وہ اخبارات سے متاثر نہ ہوتی۔ یاد رکھو اچھی طرح، ایمان کا دعوے دار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے، ایمان کا دعویٰ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو تسلیم نہ کرے اور یہود و نصارہ کے قانون پہ اڑ جائے اور یہ کہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا فیصلہ نہیں چاہیے، وہ ان کی عمل کرے جیسے وہ کہتے تھے ہم کعب بن اشرف سے فیصلہ کرائیں گے یا ہم حیی بن اخطب سے فیصلہ کرائیں گے، تو قرآن اور اسلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ان کی کیا سزا بنتی ہے وہ قرآن سے پوچھو، قرآن سے پوچھو گے تو ان کی سزا قتل ہے، اور اخبار سے پوچھو گے تو ان کے لیے عیش خدا دے عیش ہے۔ اخبار کچھ اور کہیں گے اور قرآن کچھ اور کہے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے عمر بھی نبی نہیں۔ ایک مقام پر فرمایا کہ عمر وہ ہیں جن سے شیطان اتنا گھبراتا ہے کہ جس راستے سے وہ جاتے ہیں اس راستے کو چینج کر دیتا ہے۔ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ؟ اللہ اکبر، بات کو مجھے مختصر بھی کرنا ہے اور پورا بھی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو اپنے پاس بلا لیا کہ محبوب ہم ادھر آ جائیے، اب آپ کے مشن کو آپ کی امت پورا کرے گی، اب آپ کے مشن کو آپ کے صحابہ پورا کریں گے، اس لیے کہ آپ کے صحابہ حضرت موسیٰ کی امت نہیں ہے جنہوں نے بیت المقدس کی فتح پر ابھارنے پر کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تم تمہارا رب چلا جائے لڑنے کے لیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ کے حواری اور آپ کے صحابہ حضرت عیسیٰ کے حواری نہیں ہیں کہ جو ان پر جس رات ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا گیا تھا اس دن وہ خراٹے کی نیند سو رہے تھے۔ اب آپ کے مشن اور آپ کے دین کی تکمیل کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، ابوبکر صدیق آپ کی نیابت کے لیے موجود ہیں، عمر ابن خطاب آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے موجود ہیں، آپ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے عثمان غنی موجود ہیں، اور آپ کے دیوانے صبح قیامت تک آپ کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے۔ میرے محبوب آئیے، 63 سال بہت ہو گئے، 13 سال تمہیں مکے میں بے قراری کے ساتھ گزارے ہیں اور 10 سال تیرے اس طرح گزرے ہیں کہ تیرے پیروں پر ورم آیا، تو کبھی حنین میں ہے، تو کبھی مکہ میں ہے، تو کبھی وادی طائف میں ہے، تو کبھی تبوک میں ہے، تو کبھی خیبر میں ہے۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سکون عطا کر دیا ہے، مطمئن رہ، تیرا کنیکشن باقی رہے گا اپنی امت سے۔ ہر پیر جمعرات پوری رپورٹ مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے بازو میں تجھے پہنچائی جاتی رہے۔ 2.25 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلایا۔ ان کے دنیا سے جانے سے پہلے ہی انہوں نے اصحاب کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا، خود نامزد کر کے گئے۔ جب حضرت طلحہ نے کہا اے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو، تم خلیفہ ہو جب عمر کی سختی کا یہ عالم ہے، اور جب وہ خلیفہ بن جائیں گے تو ہمارے اوپر کتنی سختی کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اے طلحہ، عمر اس لیے سخت ہیں کہ ابوبکر نرم ہے، ابوبکر کی نرمی کو عمر کی سختی کی ضرورت ہے، لیکن جس دن وہ خلافت پر بیٹھ جائیں گے تو میرا یقین ہے کہ وہ نرم ہو جائیں گے، وہ نرم ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تو میں اللہ سے جا کر کہوں گا اے اللہ، دوئے زمین پر سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ شخص کو تیری امت کا نگہبان بنا کے چھوڑا ہے۔
جب ان کی وفات کا وہ قریب آیا، حضرت عثمان کو بلایا کہ وصیت لکھو۔ وصیت ابھی لکھوا ہی رہے تھے کہ وصیت لکھتے لکھتے غشی طاری ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان گھبرا گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا اسی بے ہوشی میں انتقال ہو جائے تو پھر امت کس کو خلیفہ مانے گی، کہیں اختلاف نہ ہو جائے۔ خود ہی اپنے ہاتھ سے اس وصیت کے آگے حضرت عمر کا نام لکھ دیا۔ ابوبکر صدیق ہوش میں آئے، پوچھا کیا لکھا؟ کہا میں نے آگے حضرت عمر کا نام لکھ دیا ہے۔ کہا سبحان اللہ، میں نے انہی کا نام جو ہے تم پیش کیا تھا اور تم نے صحیح فریضہ انجام دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے ہیں تو اللہ اکبر، ان کی نرمی کا یہ عالم تھا کہ سڑک پر ایک عورت انہیں روک کر کھڑی ہو جاتی اور ان سے کہتی اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر۔ صحابہ نے کہا یہ کون عورت ہے، اس بڑھیا کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے بوڑھی، یہ وہ بوڑھی عورت ہے جس کا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا اور عرش اعظم سے اس کا جواب آیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک۔ اے نبی، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا ہے کہ تم سے جھگڑ رہی ہے اور اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہے، اللہ اس کی بات سنے۔ اور عمر راستے میں کھڑے ہو کے اس کی بات نہ سنے، نرم ہو۔ پوری سیرت پڑھتے چلے جائیے، اللہ اکبر۔ مگر میں کیا کہوں آپ سے، بڑے بڑے ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، عشق و معاشرے کی کہانیاں لکھنے والے ناول پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہے۔ انگلش کی اتنی موٹی ناول کی کتابیں، چھوٹے افسانے ہم پڑھ سکتے ہیں، پاکیزہ آنچل پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ بس عشق و معاشرے کی باتیں ہمیں مل جائیں، کیونکہ ہمیں اس فانی دنیا سے عشق ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق نہیں، کم سے کم جو آپ کے اصلی ہیرو ہیں ان کی سیرت تو ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اپنے بچوں کو سنانا چاہیے۔ لہذا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو اب ان کی نظر روم پر تھی اور ان کی نظر کسرا کے محل پر تھی اور ان کی نظر بیت المقدس پر تھی۔ اے ابوبکر صدیق، جس نیابت پر چھوڑ کر گئے ہو، لشکر جہاں چھوڑ کر گئے ہو اس سے واپس نہیں آئے گا، اس سے آگے جائے گا۔ اے ابوبکر صدیق، تم نے اسامہ کا لشکر روانہ کیا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے، یہ وہ لشکر تھا جو محمد رسول اللہ نے عیسائیوں سے مقابلے کی روانہ کیا تھا۔ جب تم سے ہم نے کہا تھا اس لشکر کو روک لو تو تم نے یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ لشکر نہیں رکے گا، یہ لشکر تو روانہ ہوگا۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ مرتدین ہمیں کھا جائیں گے تو ابوبکر صدیق کی لاش کو چیل کوے وہ نوچ کر لے جائیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس لشکر کو میرا نبی روانہ کر چکا ہے سپر پاور کے دانت کھٹے کرنے کے لیے، ابوبکر اس لشکر کو روانہ کرے گا۔ اے ابوبکر، عمر تم سے اس حال میں ملے گا کہ تمہارے لشکر کو آگے بڑھائے گا، انشاءاللہ عراق فتح ہوگا اور کسرا فتح ہوگا۔ اور آرزو یہ کی کہ کسرا کے وہ کنگن جو سراقہ کے دینے کا وعدہ محمد رسول اللہ نے کیا تھا عمر اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا۔ سعد بن وقاص کے قافلے کو روانہ کیا اور وہ گھڑی آ ہی گئی کہ محمد رسول اللہ کے دیوانے عمر ابن خطاب کے عمارت میں خالد بن ولید اور عمرو بن عاص اور سعد بن وقاص کی قیادت میں ایران کی اس طاقت کے سامنے کھڑے تھے جس نے محمد رسول اللہ کا خط پھاڑ کر یہ کہا تھا کہ ہمیں خراج دینے والے، ہمیں ٹیکس دینے والے اور ہمیں غلامی کرنے والے ہمیں تسلیم کرنے کے لیے کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کو گرفتار کر لاؤ، خط کے پھاڑ کر ٹکڑے کر دیے تھے۔ آج محمد رسول اللہ کے دیوانے عمر بن خطاب کی عمارت میں کسرا کے محل کو فتح کر رہے تھے اور اس کے کنگن اور اس کے تاج ڈھونڈ کر مسجد نبوی روانہ کر رہے۔ پوری تاریخ جب آپ پڑھتے چلے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھائی دنیا کو فتح کر لیا، عراق فتح ہوا اور پھر روم کی طرف آگے بڑھے، یہاں تک کہ عیسائی جو بیت المقدس پر قابض تھے عمرو بن عاص اور ابو عبیدہ بن جراح نے اسرائیل کو، تل ابیب کو تین طرف سے گھیر لیا
اور جب دبدبا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا نے دیکھا تو عیسائیوں نے کہا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنے امیر المؤمنین کو بلا لو، ہم چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے اور بیت المقدس ہم تمہیں تھالی میں سجا کر پیش کر دیں گے۔ لہذا یہ مشورہ رکھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے چلے تو نہ باجا ہے، نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ لاؤ لشکر ہے، بس ایک غلام اپنے ساتھ ہے، ایک گھوڑا اپنے ساتھ لیا ہے یا ایک اونٹ اپنے ساتھ لیا ہوا ہے، اور جابیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب آپ نے وہاں دیکھا کہ خالد بن ولید نے شامیوں کا لباس پہن رکھا ہے، اجمیوں کا لباس پہن رکھا ہے، تو حضرت عمر غصے میں آ گئے اور کہا کہ تم اس سرزمین پہ آ کے بدل گئے، تمہارا عربی لباس کہاں گیا؟ اتنا غصے میں آئے کہ اپنے ہاتھ میں سنگریزے اٹھا لیے اور خالد بن ولید کی طرف مارا۔ خالد بن ولید نے کہا اے عمر بن خطاب، اے امیر المؤمنین، ہم نے لباس ضرور پہنے ہیں لیکن اپنے خنجر کپڑوں سے نیچے نکال کر دکھائے کہ ہم نے عربی طرز کو نہیں بدلا۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا۔ الحمدللہ فاتح بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب نے 17 ہجری میں بیت المقدس کو آپ نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد بھی فوجیں بڑھتی رہیں۔ ظاہر ہے کہ اب پوری دنیا ہل چکی تھی۔ ایران تو ختم تھا، روم کانپ رہا تھا، آرمینیا آذربائیجان تک آپ کی فوجیں تھیں۔ اسی زمانے میں ایک صحابی نے بن مشورے کے آپ سے ہندوستان کے ساحل بمبئی پہ حملہ کر دیا تھا۔ یہ حال تھا پوری دنیا پر فتوحات کا۔ بلاخر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا۔ میں منصوبہ اسے تاریخ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اہل علم و دانش کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کا قتل اچانک نہیں تھا، کوئی حادثہ نہیں تھا، بلکہ رومی، عیسائیوں اور ایرانیوں کا بھرپور اس میں مشورہ شامل تھا۔ جس شخص کا نام فیروز ہے، جسے ابو لولوس کی کنیت ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام بن کر گیا ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ منجھا ہوا یہودیوں کا قاتل دستہ تھا اور ایرانیوں کا وہ ایک کمانڈو تھا جسے ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ حضرت عمر کو کیسے قتل کرنا۔ ایک طرف تو اللہ کا منصوبہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزویں پوری ہونی، انہیں شہادت بھی ملنی ہے اور شہادت بھی مدینہ منورہ میں ملنی ہے، اور ادھر منصوبہ یہودیوں اور رومیوں کا تھا کہ اگر یہ شخص 10 سال اور تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوگا۔ آج چوتھائی دنیا پر اسلام ہے، پھر پوری دنیا پر اسلام ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کس کی ہمت اور کس کی بساط تھی کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا، اور جب کبھی فوجیں تھوڑی کمزور پڑتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے کہ اب عمر ابن خطاب خود میدان جنگ کی طرف نکل رہا ہے، اور جب آپ میدان جنگ کا نکلنے کا اعلان کرتے تو قافلے کے قافلے نکل کھڑے ہوتے اور مسلمانوں میں شوق پیدا ہو جاتا۔ مسلمانوں کی فوج، یاد رکھے دنیا، مسلمانوں کی فوج کبھی کرائے کی فوج نہیں ہوئی، یہ کرائے کی فوج کبھی اسلام کی محافظ نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے محافظ وہی ہیں جو اپنی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے لیں۔ بلاخر وہ اس منصوبے میں تھا۔ کون تھا وہ؟ ایرانی تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا۔ اس کے دل میں اپنی قوم کی طرف سے نفرت پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کر لیا تھا، اور یہودیوں کو اس بات کا موقع ملا کہ انتقام کی آگ جس کے سینے میں بھڑک رہی ہے انہی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کام تمام کرا۔ نعوذ باللہ۔ ورنہ وہ مدینے ایک معمولی آدمی ہے۔ 26 ذی الحجہ ہے، 23 ہجری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں ہے، وہ مسجد نبوی جو اسلام کا قلعہ ہے، وہ مسجد نبوی جس میں عشرہ مبشرہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد نبوی جس میں اصحاب بیت رضوان نماز پڑھ رہے ہیں،
وہ مسجد نبوی جس میں انصار و مہاجرین نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسجد نبوی جہاں صحابہ کے اجل دستے موجود ہیں، ذرا اندازہ لگائیے یہاں کون جا سکتا ہے اور کون ہمت کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ رات کا اندھیرا سا ہے ہلکا سا، آپ نے نماز شروع کی اور نماز ہی کی حالت میں اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر 6 وار کیے، ایسے وار جو خنجر زہر میں گجھا ہوا تھا، ایک وار آپ کی ناک پر کیا جس سے آپ کی آنکھیں کٹ گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ اب تم کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، لیکن نماز کی نیت توڑنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ بقیہ نماز عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی، حضرت عمر مرغ بسمل کی طرح مصلی پر ترپتے رہے، مگر صحابہ کی نماز سے محبت کا یہ عالم کہ عبد الرحمن بن عوف نے نماز پوری کرائی، نبی کا جانشین مصلی پر تڑپ رہا ہے، یہ قاتل باہر کو بھاگا تو صحابہ نے اسے پکڑنا چاہا تو تقریباً 1 درجن صحابہ کو زخمی کر دیا۔ جب اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے گھیرا تو اس نے اپنے کلیجے میں خنجر مارا اور ہمیشہ کے لیے راز دفن کر دیا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ اگر وہ معمولی تھا جیسا کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ جزیہ دیتا تھا 2 آنے 2 دنم روزانہ، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہ کافی ہے، اسی پر وہ ناراض ہو گیا۔ اس پر تو وہ خنجر نہیں مار سکتا، اس پر تو وہ قتل نہیں کر سکتا، اس پر تو وہ اپنے آپ کو قتل نہیں کر سکتا۔ اس نے رات اپنے سینے میں رکھا۔ تاریخ بتاتی ہے اور یہودیوں کی تاریخ پہ نظر رکھنے والے نظر رکھتے ہیں کہ انہوں نے طے کر لیا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، اور جب یہ شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اسلام کا قافلہ وہیں ٹھہر جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زخمی ہوئے، جب ان کے پاس طبیب بلایا گیا اور ان کو نبیذ اور دودھ پیش کیا گیا تو وہ ان کے پیٹ سے باہر نکل گیا۔ بس اب ایک ہی تمنا تھی، کاش رسول اللہ کے حجرے میں اور آپ کے بازوں میں سونے کا موقع مل جائے۔ اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ جا ماں عائشہ کے پاس جا اور ماں عائشہ سے کہے ابا کی ایک آخری خواہش ہے، ایک آخری تمنا ہے کہ ابوبکر کی طرح عمر کو بھی آپ کے پہلو میں سونے کی اجازت دے دیں۔ وہ حجرہ آپ کا ہے۔ جب حضرت عبداللہ پہنچے تو ماں عائشہ رو رہی تھی، آنسوؤں سے ان کا دامن تر تھا۔ عبداللہ نے کہا ابا جان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ ابا نے ایک درخواست کی ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ ماں آپ کا بیٹا رسول اللہ کے قدموں میں سونے کی اجازت مانگتا ہے۔ دن آخر ہو چکے ہیں تو جتنی خدمت کرنی تھی وہ اسلام کی ہم خدمت کر چکے ہیں۔ حضرت عائشہ کی چیخ نکل گئی اور کہا میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، تو نے مجھ سے کیا مانگ لیا؟ یہ حجرہ تو میں نے اپنے لیے خاص کیا تھا، یہ تو گھر میں نے اپنے لیے خاص کیا تھا۔ میرے نبی کی وفات میرے گھٹنوں پر ہوئی ہے، آخری وقت میں میرے گھٹنوں پر ہوئے ہیں۔ میں آپ کے پہلو میں سونا چاہتی تھی، لیکن اے میرے نبی کی مراد، اے میرے نبی کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے والے، اے اسلام کے پرچم کو دنیا کے 4تھائی حصے پر لہرا دینے والے، تیری آرزوؤں کو جب اللہ نے پورا کیا ہے تو عائشہ کون ہے جو تیری درخواست کو رد کر سکتی ہے؟ کیا ہم جنت البقیع میں سو جائیں گے، تو رسول اللہ کے پہلو میں سو جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں سونے کا موقع ملا۔ یہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، آپ کے برابر میں آپ کے کاندھے کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے اور صدیق اکبر کے کاندھے پر عمر ابن خطاب کا سر ہے، اور ہر عمرہ کرنے والا، روضہ اقدس پہ پہنچنے والا رسول اللہ پہ سلام پیش کر کے ابوبکر صدیق پہ پیش کرتا ہے، پھر عمر ابن خطاب پہ پیش کرتا ہے۔ آج بھی آرام فرما ہے، لہذا یاد رکھو مسلمانوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے یا آپ کو برا کہتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں شیطان کا پرستار اور شیطان کے دوست یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران غلط فہمی ہے مسلمانوں، آپ کو ریڈیو اور ٹی وی اور میڈیا کی خبریں سن کے آپ کو غلط فہمی ہے کہ ایران مسلمانوں کا ملک ہے یا ایران کی پالیسی مسلمانوں کے حق میں ہے۔ نہیں،
ایران ہی کو یہودیوں نے اپنا مرکز بنایا. وہ جانتے تھے کہ فتنہ اگر کہیں سے اٹھ سکتا ہے عمر ابن خطاب کے خلاف تو ایران سے، لہذا وہی سرزمین کل سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دشمن ہے. یہی وہ سرزمین ہے کہ جہاں سے وہ فرقہ اٹھا ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتا ہے، جو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے، جو ان کو لعنتی کہتا ہے، جس نے سارے صحابہ کو مرتد کہا ہے، جس نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگاتا ہے. یہی وہ فرقہ ہے جن کو نیا دین گھڑ کر عبداللہ بن سبا نے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، قرآن تو ابوبکر نے جلا دیا، قرآن تو ابوبکر کی بکریاں کھا گئی، قرآن سے تو حضرت علی کی خلافت کی آیات عمر اور حضرت عثمان نے اور حضرت ابوبکر نے مل کر کے مٹا دی ہے. یہی وہ فرقہ ہے جس کی بنیاد عبداللہ بن سبا یہودی نے رکھی ہے. وہ اسلام کے دو ٹکڑے کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے کر دیے ٹکڑے ٹکڑے. اور امت مسلمہ آج ان ٹکڑوں کو یہ بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ کون یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام. اگر سمجھیں گے بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو سمجھ میں آ جائے گی. آج تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ لکھنا ابو لولو مجوسی فیروز وہی بتا دیں گے. آپ وہ بتا دیں گے آپ کو کہ اس کا مزار کاشان میں ہے ایران میں، جس کے مزار پر بابا شجاع الدین لکھا ہوا ہے، جسے وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو، جس کے مزار پر وہ منتیں مانگتے ہیں جا کر، جس کے مزار پر لکھا ہوا ہے سامنے مرگ پر ابو بکر پہ موت ہو، وہ مرگ پر عمر اور عمر پہ موت ہو، اور رحمت ہو اس بابا شجاع الدین پر جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا تھا. اگر ایران مسلمانوں کا ہمدرد ہے تو وہ اس مجوسی بت پرست کی کیوں پرستش کرتے ہیں اور اس کے دربار میں کیوں حاضریاں جا کر دیتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوست کو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان وادی نبی لکان عمر، وہاں ایران میں اس کا مزار کیوں ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر باطل فرقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتا ہے، اور بکر صدیق کو اتنا نہیں بناتے، حضرت عثمان غنی کو نہیں بناتے. سب کی نظروں میں خار بن کر کون کھٹک رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی زندگی میں اور اپنی فراست ایمانی سے وہ فیصلے کیے ہیں کہ انہوں نے شیطان کی کمر توڑ دی، انہوں نے شیطان کے لیے راستے بند کر دیے، انہوں نے شیطان کو ذلیل و خوار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ رمضان کے مہینے میں پوری امت مسلمہ 20 رکعت تراویح پڑھ کر مسجدوں کو قرآن سے جگمگائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سنا جائے گا، قرآن کی تلاوت کی جائے گی. لہذا اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ حرم اول سے لے کر حرم ثانی یعنی مسجد نبوی سے لے کر مسجد حرام تک 20 رکعت تراویح کو زندہ کیے ہوئے ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، یہ سنت نبی کی سنت ہے. اس نے ان تمام فرقوں کی جو قرآن سے محبت نہیں کرتے ان کی کمر کو توڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور ان کا فیصلہ صحابہ کی موجودگی میں اجماع بن گیا. آج کے بعد لیڈیز اور عورت مسجد میں نہیں جائے گی. اب ظاہر ہے کہ شیطان کو بلبلا اٹھے گا. عورت مندروں میں جاتی ہے، عورت عیسائیوں کے کنیسوں میں جاتی ہے، عورت گردواروں میں جاتی ہے، عورت یہودیوں کے یہاں جاتی ہے، عورت مزارات پہ جاتی ہے. یہ عورت مسجد میں کیوں نہیں جائے گی؟ اور جب یہ مسجد نہیں جائے گی تو فساد تو ختم ہو جائے گا. کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جائے گا؟ تو آج وہ کوئی بھی فرقہ ہو، ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں ہے. قرآن و سنت پہ روشنی کرو. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیات طیبہ میں 1450 برس پہلے یہ فیصلہ نہ دیتے تو لوگ کہتے امام ابو حنیفہ نے پابندی لگائی، کوئی کہتا امام شافعی نے پابندی لگائی، کوئی
کہتا کہ امام مالک نے لگائی، کوئی کہتا سفیان ثوری نے لگائی، کوئی کہتا کہ امام اوزاعی نے لگائی، کوئی کہتا کہ یہ فلاں ابن فلاں نے لگائی، کوئی کہتا دیوبند والوں نے لگائی، کوئی کہتا اہل بریلی نے لگائی، یہ پابندی کس نے لگائی؟ لیکن جو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ آج بھی ساری دنیا میں نافذ ہے۔ ہماری بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ عمر ابن خطاب کی نظر آج کے زمانے پر تھی، خدا کی قسم اس وقت تو کوئی عورت پازیب پہن کر مسجد میں نہیں آ سکتی تھی، اس وقت تو کوئی میک اپ کر کے نہیں آ سکتی تھی، اس وقت تو کوئی پردے کے بغیر مسجد میں نہیں آ سکتی تھی، لیکن عمر میرا اور آپ کا حال دیکھ رہے تھے کہ اگر میں آج نہیں روکوں گا تو 21ویں صدی میں جا کے یہ حال ہو جائے گا کہ مسلمانوں کی مسجدیں بھی نعوذ باللہ اس کو معاشرے کا اڈا بنے۔ اس لیے کہا اللہ کے رسول نے کہ عمر سے شیطان ڈرتا ہے۔ یہ فیصلے کوئی معمولی تھے۔ اور تیسرا فیصلہ تھا عمر ابن خطاب کا، یہود و نصارہ کو نکال دو جزیرہ عرب سے۔ اے یہود و نصارہ نکل جاؤ خیبر سے، نکلو اریحا سے، نکلو، یہاں سے تمہیں اب نکلنا ہوگا۔ یہ جزیرہ عرب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین ہے، اسی کا دین یہیں پر رہے گا۔ عمر ابن خطاب نے کہا میرے نبی نے ہم سے کہا تھا، آخری وصیت تھی ان کی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ یہودی کہنے لگے تمہارے نبی نے تو ہمیں نہیں نکالا، نبی نے وہ نہیں کیا تو تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے نبی نے تو ہمیں نہیں نکالا، ہمارے معاہدے میں یہ بات نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا معاہدہ لاؤ، میرے سامنے معاہدہ لکھا گیا ہے، اس معاہدے میں لکھا تھا رسول اللہ نے جب تک ہم چاہیں گے تب تک رہو گے اور جس دن ہم چاہیں گے نکال دیں گے۔ پورے جزیرہ عرب کو پاک کر دیا۔ یہ پولیٹیکل اور سیاسی آرڈر تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس نے ارض مقدس کو پاک کیا یہود و نصارہ کے وجود سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پورا کیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ یہودی یا وہ عیسائی حضرت عمر ابن خطاب سے محبت کیوں کریں گے؟ انہوں نے ایسے فرقے وجود میں لائے جو حضرت عمر ابن خطاب سے نفرت کرے، حضرت عمر ابن خطاب کو بدعتی تک کہہ دے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہے۔ آج وہ فرقہ جس کی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے یا شیعہ علی کہتا ہے یا حضرت حسین کا وفادار کہتا ہے یا اپنے آپ کو اہل بیت سے ثابت کرتا ہے، وہ فرقہ رمضان کا پہلا یہ محرم کا پہلا چاند نظر آتے ہی اپنے جوتوں پر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ کر ان پر جوتیاں پھیرتا ہے، ان پر تبرہ کرتا ہے۔ وہ ان کے امام باڑے نہیں، وہ تبرے کے اڈے ہیں، وہ تبرے کے مقامات ہیں جہاں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، جہاں حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ زانیہ قرار دیا جاتا ہے، جہاں یہ حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے جو جھوٹی روایت ہے کہ وہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شرمگاہ کو آگ پہنچا کر رہے گا۔ اس لیے اس نے دو کافرہ عورتوں سے تلفظ حاصل کیا تھا، ایک کا اشارہ حضرت حفصہ کی طرف ہے اور دوسری کا اشارہ ماں عائشہ کی طرف ہے۔ سنو، غور سے سنو ساری دنیا کے مسلمانوں، سنو، اگر آج عراق و شام کی سرزمین پر ابو بکر کی قیادت میں امام باڑے توڑے جا رہے ہیں تو ان کی عبادت گاہیں نہیں، وہ صحابہ کو گالیاں دینے کے مرکز ہے۔ کب تک بھاگے گا کفر و باطل؟ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک بات آئی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا، کہا کہ ایک شیعہ نے اپنے گدھے کا نام عمر رکھا ہے اور ایک کا نام ابو بکر رکھا ہے۔ دوستو، یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ جب سلطان ٹیپو ہندوستان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے تو یاد نہیں آپ کو، انگریز اپنے کتوں کے نام ٹیپو رکھا کرتے تھے۔ ان کی نظر میں سلطان ٹیپو کی حیثیت کتے کے برابر تھی، وہ اس طرح بھی توہین کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لباس جو خلیفہ کا ہوا کرتا تھا، وہ لباس ہوٹل کے بہرے کو پہنا دیا گیا ہے، ہوٹل کے باہر کھڑا ہوا بہرا وہ مسلمانوں کا بادشاہوں کا لباس پہنتا ہے۔ وہ خلیفہ جس کو خلیفہ کہا جاتا ہے قرآن میں، اس خلیفہ کی مذاق اڑانے کے لیے بال بنانے والے اور حجام کو دیہاتوں میں گاؤں میں خلیفہ کہا جاتا ہے، وہ توہین کرنا چاہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا اس نے
اپنے ایک گدھے کا نام ابو بکر اور دوسرے کا عمر رکھا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ اسی ایک گدھے نے اپنے مالک کے اتنی لاتیں ماری کہ وہ مر گیا۔ جب حضرت تھانوی کے پاس یہ واقعہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ جس گدھے کا نام عمر رکھا گیا ہوگا، میرا یقین ہے کہ اسی نے مارا ہوگا۔ جب تحقیق کی گئی تو وہی تھا۔ آخری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دین کے فروغ کے لیے، سن لیجئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2.25 سال کا موقع ملا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخلی فتنوں کو کچلا۔ ایک فتنہ وہ تھا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی مسیلمہ کذاب ہے، ہمارا نبی مسیلمہ کذاب ہے، وہ محمد رسول اللہ چلے گئے، لہذا ان کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، اور مسیلمہ کذاب کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا لشکر مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور جب تک اس کا قتل نہ کر دیا، اللہ اکبر، قتل بھی کس نے کیا؟ اسی شخص نے جس نے حضرت حمزہ کا قتل کیا، اسی کے ہاتھ نے مسیلمہ کذاب کا قتل کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اندر کے فتنوں کو ختم کیا۔ ایک اور فتنہ اٹھا، ایک اور فتنہ اٹھا، جس فتنے کو یہ کہا جاتا ہے زکات ادا نہ کرنے والوں کا فتنہ۔ اس کے بارے میں تو صحابہ دلیلیں لے کر آ گئے، ابوبکر صدیق تم ان کا قتل کرو گے، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زکات نہیں دیں گے، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حج کے قائل ہیں، یہ روزے کے قائل ہیں، یہ عمرے کے قائل ہیں، تو تم ان کا کیسے قتل کرو گے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے عمر تم بھی سنو، علی تم بھی سنو، او قضا کے امام تم بھی سنو، من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکات میں فرق کرے گا، لقاتلتہم، میں اس سے قتال کروں گا۔ زکات کا انکار کرنے کے بعد اور زکات کو مالے بیت المال میں جمع نہ کرنے کے بعد یہ مرتد ہو گئے ہیں، اور تم نے میری آج تک نرمی دیکھی ہے، اب میری سختی سنو۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ کے زمانے میں زکات دیتا تھا، لیکن آج زکات میں اونٹ دے گا، اونٹ کی رسی نہیں دے گا، لیکن نبی کو رسی بھی دیتا تھا، تو رب کعبہ کی قسم میں اس رسی کے لیے اس کی گردن۔ ابوبکر صدیق کی صدیقیت نے پہچان لیا کہ یہ اب مسلمان نہیں رہے۔ صحابہ تک کہہ رہے تھے مسلمان ہیں، ابوبکر صدیق مسلمانوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ختم کر دیے فتنے، داخلی فتنے ختم کر دیے۔ عمر ابن خطاب کو اس حال میں بٹھالا کہ اب اندرونی فتنہ کوئی نہیں اٹھے گا، اب تم مشرکوں کے مقابلے پر، مجوسیوں کے مقابلے پر، رومیوں کے مقابلے پر اٹھ کھڑے ہو، نکل کھڑے ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، کل بھی یہی 2 ہستیاں تھیں، ایک کا نام ابو بکر ہے جس نے اسلام کو تھاما تھا، اور ایک کا نام عمر ہے جس نے دشمنوں کے تلے قما کیے تھے۔ لہذا آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناموں کی برکت سے 2 ہی ناموں کو دنیا میں چمکایا ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے۔ ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داخلی فتنوں سے نمٹنے کی صلاحیت دی ہے، ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پہچاننے کی صلاحیت دی ہے کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون مرتد ہو چکا ہے۔ لہذا مرتدین کے لیے وہی سزا نافذ کی جائے گی جو بکر صدیق نے نافذ کی تھی، اور دوسری طرف عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں۔ گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں عمر اور بکر کی قیادت کو ان کے نقش قدم پر چلنے والے اسلام کے سپہ سالاروں کو بھیجتا رہے گا۔ شہادت کا جب وقت آیا تو شہادت میں پھر اب ہمیں چھپنا اور چھپانا نہیں ہے، ساری دنیا کے سامنے ہم کھڑے ہو کر یہ کہیں گے کہ شہادت ہماری لیلا اور آرزو ہے۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو قتل کر کے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ شہیدوں کا خون اسلام کی کھیتی کی کھاد ہوا کرتا ہے، جس طرح بن کھاد کے کھیتی نہیں لہلہاتی ہے، اسی طرح شہادت کے خون کے بغیر اسلام کی کھیتی نہیں لہلہاتی۔ انشاءاللہ کل بھی شہادت کا تذکرہ آئے گا، اور پرسوں بھی شہیدوں کا تذکرہ آئے گا، اور انشاءاللہ یہ شہید قیامت کی صبح تک جاری رہیں گے۔ رسول اللہ کہہ چکے ہیں کہ میری امت کے دیوانے ہر دور میں شہادت کے تاج سجاتے رہیں گے، شہادت کے نغمے گنگناتے رہیں گے، شہادت کے جام اپنے ہونٹوں پہ لگا کر چھلکاتے رہیں گے۔ لہذا اسلام کی تاریخ میں آپ کو شہیدوں کے کارواں ملتے رہیں گے، اور ان شہادت کے خون سے اسلام جگمگاتا رہے
رہے گا. عمر ابن خطاب کی شہادت کے بعد بھی عثمان نے تھام لیا. عثمان کی شہادت کے بعد علی مرتضیٰ نے تھاما. اسلام کا پرچم کبھی نہیں گرے گا. حضرت خالد بن ولید نے کب تھاما اسلام کا جھنڈا؟ جب جعفر طیار شہید ہو گئے، جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، جب زید بن حارثہ شہید ہو گئے. اسلام شہادتوں کے بعد پوری دنیا میں جگمگاتا ہے. اس لیے مولانا محمد علی جوہر نے جیل میں چکی پیستے ہوئے چھندواڑہ کی جیل میں انگریزوں کے ہنٹر سہتے ہوئے یہ شعر کہے تھے، دورے حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتلا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آخری بات سن لیجیے. دسمبر 2006 31 دسمبر اپنی یادداشت پر زور دو، ذرا عراق کی طرف اپنی نظر لے جاؤ. صدام حسین کا جسم، جس جسم پر چہرے پر داڑھی تھی، دائیں ہاتھ میں قرآن تھا اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور ساری دنیا کا ظلم و کفر ہے سولی پر لا رہا تھا، یعنی پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا. دنیا عیسائیت خوشی سے جھوم رہی تھی اور اس کی باتیں کھلی ہوئی تھی کہ ہم نے اپنے سامنے سر نہ جھکانے والے کا سر پھانسی کے پھندے میں دے دیا ہے. لہذا اے مسلمان حکمرانوں سن لو، جو ہمارے مد مقابل آئے گا اس کو تختہ ستم بنایا جائے گا، اس کے لیے تختہ دار ہوگا یا پھانسی کا پھندا ہوگا. لہذا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب کون ہے جو ہمیں چیلنج کرے گا، اب کون ہے جو ہمیں للکارے گا، اب کون ہے جو عراق میں ہمارے بیٹیوں کو زنا کرنے سے روکے گا، اب کون ہے جو ہمارے فوجیوں کے قدموں میں بیڑیاں ڈالے گا. وہ مسکرائے اور 2007 کا تحفہ ہمیں صدام حسین کی شہادت کا دیا. صدام حسین تو یہ کہتے ہوئے کہ کرو برباد تن کے شوق سے اس آشیانے کے کہ ہم نے شاخ طوبہ پہ نیا ایک آشیاں پایا. ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جنت میں درخت ہے طوبہ، اس میں اپنا آشیانہ بنا لیا ہے. میرے بیٹے مجھ سے زیادہ تیز جانے والے تھے، لہذا وہ پہلے چلے گئے. عدی چلا گیا اور قصی چلا گیا، اب میں جا رہا ہوں. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، دلا کچھ ہو اگر ہے تو نشانہ جور بیجا کا، یہ کیا کم ہے کہ تجھ کو مستحق امتحان پایا. وہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں کوئی نہیں روک پائے گا، لیکن شہید کا خون رنگ لے کر آتا ہے. 5-7 سال نہیں گزرے ہیں، 2007 اور 2014 جس طرح 7 سال کے انتظار کے بعد مکہ فتح ہوا تھا، الحمدللہ 7 سال کے انتظار کے بعد دنیا نے پھر خلافت کا چاند دیکھا ہے اور خلافت کا سورج نکلایا. کرے جاؤ تذکرے شہادت کے، اس لیے کہ یہ دن ہی وہ ہے. اگر ان دنوں میں یہی محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب کو دفنایا گیا، یہی محرم کا مہینہ 10 تاریخ تھی کہ کربلا میں شہیدوں کا قافلہ نکلا اور جام شہادت پی کر آگے بڑھا. بات ختم کی میں نے. دنیا تو یہ چاہتی تھی اس وقت بھی کہ حضرت حسین نہ بچے، ان کا ایک بچہ بھی نہ بچے، لہذا ایک بچے کو بھی قتل کر دیا گیا. مجھے بتاؤ بچوں کا کیا قصور ہو سکتا ہے، ان معصوموں کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ وہ تو نواسۂ رسول تھے، وہ اولاد محمد تھے، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کی انگلی پکڑ کر رسول اللہ چلا کرتے تھے، جو آپ کی کمر پہ بیٹھ جاتے تو آپ کی کمر پہ بیٹھنے کے بعد آپ سجدے کو لمبا کر دیتے تھے، جو چادر گھسیٹ کر آتے تو اللہ کے رسول خطبے کو نیچ چھوڑ دیا کرتے تھے. ارے یہ وہ تھے جب عیسائیوں کے مقابلے پر رسول اللہ اپنے نواسے حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر نکلے اور کہا عیسائیوں آؤ مباہلہ کرو. تو عیسائیوں کے عالموں نے کہہ دیا، ان کے ربیوں نے کہہ دیا، ارے محمد رسول اللہ کے ساتھ وہ ننھی معصوم جانے ہیں کہ اگر ان کے مقابلے پر کوئی نکل گیا تو اللہ اسے زمین میں دھسا دے گا. عیسائی مقابلے پر نہیں آئے، مگر یہ قوم طاقتیں تھیں جو حضرت حسین کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی اور ان کے نواسوں ان کے بیٹوں کو بھی قتل کرنا چاہتی تھی کہ کوئی نہ بچے. ابلیس اور یہودیوں کو خطرہ یہ تھا کہ اگر حسین کا خون بچ گیا تو یہ کبھی نہ کبھی شعلہ بن سکتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی تلوار بن سکتا ہے، یہ کبھی نہ کبھی ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ پھر خلافت کے قیام کی بات کرے گا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت موسیٰ کو بچاتا ہے، فرعون کے قتل میں بھی موسیٰ بچا لیے جاتے ہیں. فرعون کے ظلم کے سامنے
موسیٰ بچا دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زین العابدین کو بچایا، اور زین العابدین حضرت حسین کی اولاد ہے، لہذا حضرت حسین کی اولاد یہی نقشہ ہمیشہ پیش کرتی رہے گی جو حضرت حسین نے کربلا میں پیش کیا ہے۔ اور شاعر یہ کہتے رہیں گے نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دنیا دیکھ لے، فلیمز آف وار دنیا دیکھ لے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کی جنگ شروع ہوئی ہے، ابتدا حسین نے کی ہے اور انتہا حسین کا بیٹا ہی کرے گا، جو امام مہدی بن کر آئے گا، جو تمام دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ کرے گا، اور جب وہ کمزور پڑے گا اور جب مقابلے پر دجال نکل آئے گا تو اسی امام حسین کے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے، اسی حسن کے بیٹے کی پشتیبان بننے کے لیے، دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ توف و تفن کے ساتھ نیچے اتر آئیں گے اور کہیں گے مہدی قدم بڑھا، دنیا کے کونے کونے پر پرچم اسلام ہم تم دونوں لہرائیں گے۔ ایک کی حیثیت وہ ہوگی جو اس زمانے میں طالوت کی تھی، اور ایک کی حیثیت وہ ہوگی جو کسی زمانے میں داؤد کی تھی۔ داؤد کے ہاتھوں جالوت کا قتل ہوا اور پھر اللہ نے ان کو حکمرانی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں دجال کا قتل ہوگا اور حضرت مہدی کی عمارت میں پوری دنیا پر پرچم اسلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کے تذکرہ کرنے پر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور یہاں تشریف فرما تمام نوجوانوں کو واضح دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔